بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور آج ہم 12ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. 12ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ زمین پر ہر چوپائے کی، ہر جاندار کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، اب چوپائے میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ کی ذمہ ہے. اللہ کی کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر بیٹھی ہوئی کالی چیونٹی کی چال سے بھی اللہ واقف ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اس سے دو باتیں پروف ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا پتہ لگا کہ اس کی جو نالج ہے، اس کا جو علم ہے، وہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کامل علم والا وہ ہے، اور سب کو روزی پہنچا رہا ہے. یہ کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ روئے زمین کے تمام چوپایوں کو روزی پہنچا رہا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ سب کو روزی پہنچا رہا ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی اپنے ذمے لی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ جس کی موت کا جو ٹائم ہے وہ اپنے ٹائم سے مرے گا. اب کوئی قتل ہو کر کے مر رہا ہے، کوئی جل کر کے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کر کے مر رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے. تو جو بھوک سے مرا ہے اس کی موت اسی بھوک سے لکھی تھی، اس لیے وہ بھوک سے مرا ہے، ورنہ روزی روٹی تو اللہ نے سب کی لکھی ہے. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں کی روزی روٹی اپنے ذمے لی ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے مومن بندے ہیں، موحد بندے ہیں. اللہ نے ہماری روزی روٹی اپنے ذمہ نہیں لی ہوگی. لہٰذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، روزی روٹی تلاش کرنا ہے، اور یہ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اس کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے. اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر اس جملے پر ہمارا ایمان ہو گیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین کی تمام مخلوقات کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے، جو اس بات پر یقین رکھے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کی دکان دیکھ کر کے جلے گا نہیں، کسی کا کاروبار دیکھ کر کے جلے گا نہیں. کیوں بھئی؟ جب سب کی روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو اس کی روزی روٹی اس کے ساتھ، میری روزی روٹی میرے ساتھ. میں دوسرے کا دیکھ کر کے کیوں حسد کروں؟ میں دوسرے کا دیکھ کر کے کیوں جلوں؟ اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے. مستقر کا مطلب وقتی آرام کرنے کی جگہ، مستودع کا مطلب پرماننٹ آرام کرنے کی جگہ.
اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ وہ تمام مخلوقات کے ٹیمپرری اسٹے کو بھی جانتا ہے اور پرماننٹ اسٹے کو بھی جانتا ہے، وہ وقتی آرام گاہ کو بھی جانتا ہے اور مستقل آرام گاہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں، اس کے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کتنے دن تک رہے گا، کتنے دن قبر میں رہے گا، اور پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے کہہ دے ہو جا اور وہ ہو سکتی ہے، تو اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ نے دنیا کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے سوال کرنے والے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ فوراً پیدا کرنا چاہتا فوراً پیدا کر دیتا، اس نے 6 دن میں پیدا کرنا چاہتا 6 دن میں پیدا کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا کو فوراً پیدا کر دیتا، مگر اس نے 6 دن میں پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو ٹائم لے کر کے کام کرو۔ تم تو انسان ہو، تم تو کمزور ہو، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں۔ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو میرے بندوں جب تم کوئی کام کرو تو سوچ سمجھ کر کے کرو، وچار کر کے کرو، سوچ سمجھ کر کے ٹائم لے کر کے کرو، جلد بازی میں کوئی کام نہ کرو۔ تو اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے اس لیے اس دنیا کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ جانچنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا اکثر عملہ، کون زیادہ نیکی کرتا ہے، اللہ نے کہا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے، اللہ کے یہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ بہت نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز ہے کیسی آپ کی؟ بہت روزہ رکھ کے آئے ہو، روزہ ہے کیسا آپ کا؟ بہت آپ نے نیکی کر کے آئی، نیکی ہے کیسی آپ کی صاحب؟ آپ کی نیکی پہلی بات تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے تو آگے آیت آ رہی ہے کہ دوسروں کو دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے نیکی تو کر لی، وہ نیکی آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی کہ نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں خود ساختہ آپ نے من گڑت بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ نے نیکی کر لی؟ اتنی بار درود شریف پڑھ لو، اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی بار وہ پڑھ لو، یہ دعا اتنی بار پڑھ لو تو کینسر ختم ہو جائے گا، یہ دعا اتنی بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا ایسا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دعا اور اذکار میں بھی ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہے کہ کسی دعا کو ہم اپنی مرضی سے ہم اس کی گنتی فکس کر دیں۔ جس کی گنتی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ یہ دعا آپ کو اتنی بار پڑھنی ہے، اس دعا کو تو ہم گنتی کے حساب سے پڑھیں گے۔ اور جس دعا کے بارے میں عام بات آئی ہے کہ یہ ذکر آپ کو کرنا ہے، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، اس دعا اور اس گنتی اس ذکر کو ہم گنتی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے دنیا کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کون بہتر عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ریاکاری کا انجام بتایا گیا۔ جو لوگ دکھانے کے لیے دنیا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی کے لیے نیکیاں کرے گا،
جس کا مقصد دنیا کمانا ہوگا، دنیا کو حاصل کرنا ہوگا، دنیا کے لیے اس نے نیکیاں کی ہوں گی، ہم دنیا میں تو اس کو پورا پورا بدلہ دے دیں گے، ہم دنیا میں اس کے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ان کو جہنم کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں وہ حدیث اپنے سامنے رکھی جس کو حضرت ابو ہریرہ جب سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 3 بار حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو سنانے کے پہلے بے ہوش ہوئے۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس انسان کو لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، جو قرآن کا حافظ تھا، جو قرآن کا قاری تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا، کیا کیا تو نے؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں رات دن قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ضرور قرآن کو پڑھا، تو نے ضرور قرآن کو پڑھایا، مگر تیرا مقصد یہ نہیں تھا اللہ راضی ہو جائے، تیرا مقصد تو یہ تھا لوگ کہیں صاحب حافظ جی کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ صاحب بڑے اچھے عالم ہیں، ان کا علم بڑا اچھا ہے، ان کی نالج بڑی اچھی ہے، ان کو قرآن پر بڑا اچھا، ان کی نظر بڑی اچھی ہے، ان کی تعریف ہو، تو تم کو جو چاہیے تھا، تم کو دنیا میں شہرت چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ کون ہوگا؟ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی توفیق بخشی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی توفیق بخشی، یہ لڑا اور شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تجھے طاقت دی، بہادر بنایا، لڑنے کا ہنر دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑا ضرور تھا، تو نے قتال ضرور کیا، تو نے جنگ ضرور کیا، مگر تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد تو اپنی بہادری کا تمغہ حاصل کرنا تھا، اپنی بہادری کا ٹائٹل حاصل کرنا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی۔ تیسرا آدمی آئے گا، یہ دنیا میں بہت بڑا مالدار تھا، بڑا پیسہ خرچہ کیا کرتا تھا، مدرسے بنوایا کرتا تھا، مسجدیں بنوایا کرتا تھا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو دولت دی، میں نے تجھ کو مال دیا، تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری دولت کو دن رات تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیتا رہا، اللہ کی راہ میں دیتا رہا۔ اللہ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دولت ضرور لٹائی، تو نے پیسے ضرور خرچ کیے، مگر تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا تیری سخاوت کی تعریف کرے، دنیا تیری فیاضی کی تعریف کرے، دنیا کہ تو بڑا فیاض تھا، بڑا سخی تھا، بڑا داتا تھا، بڑا دینے والا تھا، تو تجھے جو چاہیے تب وہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ دل کو دہلا دینے والا ہے، اولئک الثلاثۃ الذین تسعر بہم النار، یہی وہ پہلے 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ عالم تھا، یہ قرآن کا حافظ تھا، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا، یہ اللہ کی راہ میں دولت کو لٹانے والا تھا، یہ 3 لوگ تھے مگر ان کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، تو ان 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا تھا نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم دنیا میں اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں ان کو جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں انہوں نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وباطل ما کانوا یعملون، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ان کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے کمزور طبقے کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور جو بڑے لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا
ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، آپ کے اور ہمارے بیچ میں فرق کیا ہے؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور اے نوح آپ کے اوپر ایمان لانے والے تو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، لوور کلاس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، بادی الرأی، وہ تو ہمارے جیسے جینیس نہیں ہیں، وہ تو ہمارے جیسے انٹلیکچوئل نہیں ہیں، وہ تو ہمارے جیسے سمجھدار نہیں ہیں، وہ تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو کمزور لوگ ہیں، وہ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے اندر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، بل نظنكم من الكاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور طبقے کے لوگ، کیونکہ جو کرسی والے ہوتے ہیں ان کے لیے کرسی چھوڑنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اپنی کرسی پیاری ہوتی ہے، اور جب انسان کو کرسی پیاری ہوتی ہے تو کرسی لاشوں پر کی سیاست کہتے ہیں نا، لاشوں پر کی جاتی ہے۔ انسان اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بے قصوروں کا گھر گرا دیتا ہے، بے قصوروں کا خون بہا دیتا ہے، بے قصوروں کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے۔ کرسی اور حکومت اور سیاست ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو نبی کے اوپر کیوں ایمان لائے گا؟ بھائی نبی پر ایمان لائے گا تو نبی کے آگے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے، لہٰذا شریعت کو اگر فالو کرنا ہے تو اپنی ناک کو ڈاؤن کرنا پڑے گا، اپنی ناک کو تھوڑا جھکانا پڑے گا۔ جنہیں اپنی ناک پیاری ہے، جنہیں اپنا ایگو پیارا ہے، وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اپنے ایگو کو تھوڑا سا ہرٹ کرنا پڑے گا، اپنے ایگو کو تھوڑا سا دبانا پڑے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے بحث کرتے ہیں، قوم کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، قوم کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، اور اتنا آرگومنٹ کرتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں کہ آخر میں قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اتنا زیادہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر دیا ہے کہ اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بحث مت کیجئے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب آپ اپنا عذاب لے کر کے چلے آئیے، جس عذاب کی دھمکی آپ دے رہے ہیں وہ عذاب لے کر کے چلے آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی بات بتانے کے لیے شروعات تو ہمیں ڈسکشن سے کرنی چاہیے، شروعات تو ہمیں نصیحت سے کرنی چاہیے، شروعات تو ہمیں حکمت سے کرنی چاہیے، مگر اگر ضرورت پڑے تو ڈیبیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور ڈیبیٹ کا انداز کیا ہو؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے دلیل کی روشنی میں بات کی جائے، سامنے والے کو گالی نہ دی جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، دلیل سے بات کی جائے۔ وہ دلیل عقلی بھی ہو سکتی ہے، لاجیکل بھی ہو سکتی ہے، اور شرعی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ دلیل کی روشنی میں جدال کرنا، بحث کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر بحث کی ضرورت پڑے تو دین کے لیے بحث کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا تم کشتی بناؤ۔ اب وہاں کہیں پانی نہیں تھا، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اب جب کشتی بنا رہے تو قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو، یہ تو اب بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر بن گئے، کل تک تو یہ اچھے بھلے تھے، آج یہ کشتی بنا رہے، چاروں طرف پانی نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب ان کی قوم کے سرداروں کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، کل ہمارا مذاق اڑانے کا نمبر آئے گا، کل ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ اللہ نے کہا نوح اب اس کشتی پر تم سوار ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ قرآن کریم میں ان کی گنتی نہیں بتائی گئی، لیکن قرآن نے اتنا کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 and 80 کے بٹوین 70 and 80، 70 اور 80 کے بیچ میں لوگ ایمان لائے تھے۔
نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک زندہ تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 950 سال. 950 سال کے ایفرٹس، 950 سال کے اسٹرگل کا رزلٹ کیا ہے؟ 70 اور 80 کے بیچ میں لوگ ایمان لائے. تو آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار نہیں جائے گا. آپ کا کام ہے اپنی کوشش کرنا. آپ کی ایفرٹس، آپ کی کوششیں، آپ کا اسٹرگل اللہ کے یہاں ضائع نہیں جائے گا. رزلٹ آپ کے ذمہ نہیں ہے، رزلٹ اللہ کے ذمہ. اگر رزلٹ نہیں سامنے اچھا آ رہا ہے تو آپ فیل نہیں ہیں، آپ پاس ہیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا کام ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا. یہاں پیغمبر ہیں اللہ کے، پہلے نبی، پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال کی محنت کے بعد مٹھی بھر لوگ ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا کشتی میں سوار کر دو اور جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، کیونکہ اس کشتی کے اندر جو ہے ایکسپٹ دیٹ، اس کو چھوڑ کر کے باقی سب کو ہلاک ہو جانا ہے، کوئی جانور بھی نہیں بچے گا. تو جتنے جانور وغیرہ بھی تمہارے پاس ہیں ان کے ایک ایک جوڑے کو تم اپنے اس کشتی میں سوار کر لو. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا. اب یہ کشتی چلنے لگی. اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین ابلنے لگی، چاروں طرف پانی بھر گیا، لوگ ڈوبنے لگے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں کے جیسی بڑی بڑی پانی کی لہریں آنے لگیں. حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی ساری کی ساری اس کشتی میں آ چکی ہے، مگر ان کا ایک بیٹا ہے جو کشتی میں نہیں آیا ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا، اے میرے بچے تو بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء. بچے نے کہا ابا جان آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی کشتی پر چلے جائیے، پانی آ رہا ہے، میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نارمل پانی نہیں ہے، یہ نارمل طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو جائے. ابھی دونوں باپ بیٹے میں بات چل ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج، پانی کا ایک تھپیڑا آیا، موجوں کی ایک لہر آئی اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی کر دی. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. ڈوب گیا ان کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، نبی کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، میری فیملی میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے اللہ جب تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میرے اہل و عیال کو بچائے گا، میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ اب اللہ نے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل خراب ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کا رسول ہے، تیرا بیٹا اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تیرا بیٹا توحید پر نہیں ہے. جب وہ توحید پر نہیں ہے، جب وہ ایمان پر نہیں ہے، تو اے نوح تو کان کھول کر کے سن لے، انہو لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اللہ نے حضرت نوح کو ڈانٹ سنائی کہ اے نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
کہا اے اللہ انی اعوذ بک ان اسأل ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ایسی کوئی دعا کروں، میں ایسا کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سید ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ڈزنٹ میٹر، اللہ کے یہ سب کچھ مطلب نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی دی تھی۔ یہ اونٹنی ایک چٹان میں سے اللہ تعالیٰ نے معجزے سے پیدا کی تھی، چٹان میں سے اونٹنی نکلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے یہ اونٹنی۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرے گی، کھائے گی، پیے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس اونٹنی کو تم ہاتھ نہ لگانا، بری نیت سے اس اونٹنی کو ٹچ نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ جلدی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو ٹچ مت کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کو قتل کر دیا، اس کو ذبح کر ڈالا۔ ذبح کرنے والا صرف ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسیرم، اس نے قتل کیا تھا اس اونٹنی کو۔ ذبح کرنے والا، کاٹنے والا تو ایک آدمی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو کیوں کہا کہ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے کاٹ دیا؟ اس لیے کہ پوری قوم ایگری تھی اس عمل پر۔ اگر گناہ کے اوپر پوری قوم ایگری ہے تو اس گناہ کی ذمہ دار پوری قوم مانی جائے گی۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا اسیرم کو۔ اسیرم جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ فَعَقَرُوهَا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے سب نے کاٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب 3 دن تم اور مزے کر لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ خبیث قوم تھی جس نے دنیا میں ہومو سیکسویلٹی کی شروعات کی تھی، ہم جنسی سم لینگکتا کی شروعات کی تھی۔ یہ پہلی قوم تھی جس نے اس گندے کام کا آغاز کیا تھا۔ اب اللہ کا عذاب بھیجنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، اور پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابراہیم کیا کیوں پہنچے تھے؟ ان کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، جب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کیا پہنچے تو ان لوگوں نے جا کر کے کہا سلام ہوا آپ کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں دیا سلام، آپ کے اوپر بھی سلام۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا قوم منکرون، آپ لوگوں کے چہرے پہچانے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو مہمان۔ بٹھایا حضرت ابراہیم، فجاء بعجل حنیذ، اور بھونا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان نوازی میں گوشت کو پریفر کرنا چاہیے۔ ویسے مسلمان لوگ تو ماشاءاللہ آگے ہیں اس میں، گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا گوشت، اور مہمان کے سامنے رکھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ مہمان کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ کھا لے، مہمان کے قریب کیا جائے اور مہمان سے اصرار کیا جائے کہ کھاؤ۔ اب وہ بھی فرشتے تھے، فرشتوں کو تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی نہیں ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ کھا نہیں رہے تو ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کا مطلب یہ دشمن ہے ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو بہرحال ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی بیوی سارہ کے پیٹ سے آپ کو ایک بچہ ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اب حضرت سارہ سن رہی تھی، اور کیا پتا وہ بھنا ہوا بچڑا ہو سارہ نے ہی بنایا ہو، بوڑھی ہو چکی تھی۔
انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ بڑھیا کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا تو ہونا ہے، آپ کو بیٹا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم ایک اور مشن پر آئے، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر کے آئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط۔ اب ابراہیم بحث کرنے لگے، ہم سے بحث کرنے لگے کہ اے فرشتوں، ان کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، چھوڑ دو، ابھی عذاب مت بھیجو۔ اللہ، حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کتنے گندے ہیں اور کون کون سی برائیوں میں مبتلا ہیں، مشرک ہیں اور تمام ناجائز کام کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسافروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر، سب پتہ ہے ان کو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل آدمی تھے، بحث کرنے لگے فرشتوں سے۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دو، ہمارا حکم آ چکا ہے، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ اب جب لوط علیہ السلام کے گھر یہ پہنچے تو لوط علیہ السلام تو ابھی پہچان نہیں رہے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکے میرے گھر میں چلے آ رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے سی ابہم، اب لوط علیہ السلام بڑا گھبرائے کہ میری قوم کے لوگوں کی نظر پڑ جائے گی تو یہ تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، گندے لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں، وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، ان کا دل بالکل جو ہے بے چین ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عسیب، یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا میرے پاس۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور جیسے ہی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، قوم کے لوگ بھاگے بھاگے جلدی جلدی چلے آئے۔ اب اللہ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری بڑی بے عزتی کرائیں گے، کہنے لگے یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم کی جو بچیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے وہ زیادہ پاک اور صاف ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو سمجھدار؟ اب وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں کہ اے لوط، تم جانتے ہو ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، یہ اتنی خبیث عادت ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہو جائے وہ اس کی فطرت بدل جاتی ہے، انسان کی جو نارمل فطرت ہے، جو نارمل طریقہ ہے، اس سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ کہا کہ اے لوط، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری بیٹیوں سے مراد تمہاری قوم کی بیٹیاں، ہمیں اپنی عورتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، اے لوط تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بیچارے مجبور ہو گئے، کہنے لگے صاحب لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر میرا کوئی رشتہ دار ہوتا، میرے پاس بھی کوئی پاور ہوتا تو آج میں تم کو یہ جرأت کرنے نہ دیتا۔ پوری بستی میں لوط علیہ السلام اکیلے تھے، کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا، وہاں ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام تھا صدوم، اس بستی میں ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ وہ تو اصل رہنے والے عراق کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو اس بستی میں نہ کوئی ریلیشن تھا ان کا، نہ کوئی سپورٹر تھا۔ تو کہتے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا کوئی سپورٹ ہوتا تو آج میں تمہاری بدتمیزی کا تم کو مزہ چکھاتا۔ اب اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ پریشان مت ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان کے اوپر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے۔ اب عذاب کیسا آیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے عذاب بھیجا تو اس بستی کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر، الٹ دیا اس بستی کو۔ انہوں نے اللہ کی فطرت کو الٹا تھا، انہوں نے نیچر اور اللہ کے سسٹم کو بدلا تھا، اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ نے
چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو عذاب بنا کر کے بھیجا، اور وہ کنکریاں تہ بتہ لائن بائی لائن آتی تھی، اور مسومتاً عند ربک، اور ہر کنکری پر نام لکھا رہتا تھا وہ کنکری کس کے اوپر گرے گی۔ مسومتاً عند ربک، وہ کنکریاں جو ان کے اوپر گرتی تھیں وہ اللہ کی طرف سے پتھر جو ہے وہ نام لکھ کر کے آتے تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور اے مکہ والو، وہ لوط علیہ السلام کی بستی بہت دور نہیں ہے، تم جب شام کے راستے میں جاتے ہو راستے میں بستی پڑتی ہے، جاؤ دیکھو، وہ عبرت کی بستی آج بھی موجود ہے۔ اگر اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین دائی کی صفات پائی جاتی ہے، ایک آئیڈیل دائی۔ اسلام کی اگر دعوت آپ کو دینا ہو تو شعیب علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کے دینا۔ کہتے یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو اللہ کی طرف سے دلیل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ دائی کی پہلی صفت، وہ بات کرے تو دلیل کی روشنی میں بات کرے۔ دائی اس کو نہیں کہتے ہیں جو اپنے من کی باتیں کرے، اپنے گھر کی باتیں کرے، جھوٹے موٹے نعرے لگوائے، اپنی تعریفیں کروائے۔ دائی اس کو کہتے ہیں جو دلیل کی روشنی میں بات کرے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اللہ نے روزی بھی دے رکھی ہے، میں خوشحال ہوں۔ اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ملا کہ آئیڈیل دائی وہ ہے جو فائنینشیلی اسٹرانگ ہو، جو فائنینشیلی اسٹرانگ ہو، معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، اس کا اپنا کوئی بزنس ہو یا اچھی سیلری ہو، تاکہ وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ جو لوگوں کا محتاج ہوگا وہ حق بات بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دائی کی دوسری صفت ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزی دے رکھی ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں جس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں وہ کام میں خود نہیں کرتا۔ میں ناپ تول سے تم کو اگر ناپ تول میں کمی سے منع کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام میں خود کر رہا ہوں۔ جس چیز سے میں منع کر رہا ہوں اس چیز سے میں خود بھی بچتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری گفتار الگ ہے اور میرا کردار الگ ہے۔ دائی کی تیسری کوالٹی، دائی کی کتھنی اور کرنی میں ڈفرنس نہ ہو، دائی کے کردار اور گفتار میں ڈفرنس نہ ہو۔ دائی جو کہے وہ کرے، اگر وہ نماز کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ نمازی ہو، وہ جھوٹ سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے تو جھوٹ سے بچے، وہ زنا سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے تو زنا سے بچے۔ دائی کی تیسری کوالٹی ہے کہ وہ جو کہے اس پر عمل کرے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور اے میری قوم کے لوگوں، میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دائی کی چوتھی کوالٹی کہ دائی کا مقصد اصلاح کرنا ہو، دائی کا مقصد سماج میں برائیوں کو ختم کرنا ہو، دائی کا مقصد برائیوں کو بڑھانا نہ ہو، اصلاح کرنا اس کا مقصد۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق میری اللہ کے ذمے ہے۔ میں کام کر رہا ہوں لیکن میرے کام کا کیا رزلٹ نکلے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دائی کی پانچویں کوالٹی کہ دائی محنت کرے، کام کرے، لیکن رزلٹس اللہ کے سپرد کر دے۔ وہ یہ اللہ کی توفیق کے حساب سے کام کرے، وہ اپنی کوششوں پر زیادہ بھروسہ نہ کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ ظلم کرنا جتنا بڑا پاپ ہے، ظالم کا ساتھ دینا اتنا ہی بڑا پاپ ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ایمان والو، ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت، ظالموں کی طرف تمہارا میلان بھی نہ ہو، تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کی آگ تم کو پکڑ لے گی۔ تو اگر ظالم کی طرف جھکنے والا، ظالم کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والا اگر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا تو سوچو ظالم کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اللہ ہر قسم کے ظالم سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے، ظالم کے خلاف ہمیشہ دل میں نفرت ہونی چاہیے، ظالم کے لیے کبھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اے نبی آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں، جب تک زمین کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہیں، جب تک دنیا کے اندر برائی کو برائی کہنے والے موجود ہیں، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ جب روئے زمین سے برائی کو برائی کہنے والے ختم ہو جائیں، اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں، سمجھو اس دن دنیا کا آخری دن ہے۔
وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور نبیوں کا واقعہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر بیان ہوا ہے، مگر یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے. اور اس واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین واقعہ. عروج و زوال کی پوری داستان ہے حضرت یوسف کے واقعے میں. اور یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو ہم 3 پوائنٹ میں بیان کر سکتے ہیں. پورے واقعے کا خلاصہ 3 پوائنٹ ہے. 3 چیزیں ہیں پورے واقعے کے اندر. پہلی چیز ہے ثق بتدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو. دنیا والے اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا کہ اس کا کام ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزیز مصر کی کرسی پر بٹھا دیا، اس کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور بھائیوں کو اپنے اس بھائی کے در پہ محتاج بنا دیا. بھائی بیچارے پیالہ لے کر کے جا کے کھڑے تھے اور اپنے بھائی سے بھیک مانگ رہے تھے. تو پہلا سبق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ثق بتدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو. دوسرا سبق کیا ہے؟ الصبر علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرو. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، صبر کیا، جیل میں گئے، صبر کیا، جھوٹا الزام لگا، صبر کیا. یوسف علیہ السلام کے باپ اپنے بیٹے سے جدا ہوئے، صبر کیا. تو یہ دوسرا سبق ہے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے. صبر کا بدلہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اور تیسرا سبق ہے لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. نہ یوسف مایوس ہوئے، نہ یوسف کے باپ مایوس ہوئے. روئے، تکلیف ہوئی، غم کا اظہار کیا، مگر مایوس نہیں ہوئے. اللہ کی رحمت کی آس ہمیشہ لگائے. تو یہ 3 پوائنٹ ہیں. پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان 3 پوائنٹ کے اندر آ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، 11 ستارے، چاند، سورج میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے اپنا یہ خواب اپنے باپ کو بتایا، حضرت یعقوب کو. اب حضرت یعقوب اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بچے، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. اس سے ایک سبق یہ تو ملا، ایک سبق تو یہ ملا کہ بڑے جب چھوٹوں کو کوئی بات سمجھائیں تو صرف اتنا نہ کہہ دیں یہ کام مت کرو. جب کوئی کام کرنے سے منع کریں بڑے چھوٹوں کو تو اس کی وجہ بھی بتا دیں، اس کی دلیل بھی بتا دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں کہا اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان مت کرو، کہا اگر خواب بیان کرو گے تو تمہارے بھائی لوگ تمہارے خلاف چال چل سکتے ہیں. اچھا، اب جب یہ کہا کہ بھائی لوگ چال چل سکتے ہیں تو ننھے منھے یوسف کے دماغ میں اپنے بھائیوں کے خلاف ایک قسم کی نفرت، ایک قسم کی گھرنا، ایک قسم کی جو ہے ہیٹ کی بھاونا پیدا ہو سکتی ہے. اس کا آگے جواب دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. میرے بچے، تیرے بھائی لوگ تیرے خلاف چال چلیں گے شیطان کے چکر میں آ کر کے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اچھا، ایک سبق اور ملا کہ حسد اتنی بری چیز ہے، حسد اتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان کے اچھے خواب کے اوپر بھی حسد ہو سکتا ہے. بھائی یہاں ابھی یوسف علیہ السلام نے صرف خواب دیکھا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ دوسرے بھائیوں کو اگر انہوں نے خواب کے بارے میں بھی بتایا تو وہ حسد کریں گے. حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور سامنے والا اگر اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اس پر بھی انسان حسد کرتا ہے. اسی لیے جب یہ ڈر ہو کہ مجھ سے حسد کیا جائے گا تو اللہ کی نعمتوں کو چھپانا بہتر ہے. اگر اللہ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی، پیسہ دیا ہے یا کوئی ایسی چیز دی ہے جس پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حسد ہوگا، تو ایز پاسبل اس کو چھپائیے. نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کیجیے جہاں آپ کو حسد کا ڈر ہو. ایسے تو نارمل اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، مگر حاسدین کے بیچ میں جہاں یہ ڈر ہو کہ حسد ہوگا، وہاں اللہ کی نعمتوں کو چھپانا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی دولت کی، اپنی خوبیوں کی بڑی تعریفیں کرتے، بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنی اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو جہاں تک ممکن ہو ان کو چھپانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد اب بھائی لوگ میٹنگ کر رہے ہیں.
میٹنگ کیا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا مرڈر کر دو. اللہ، پیغمبر کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، مگر حسد کی آگ جب دل میں پیدا ہو جائے تو نبیوں کے بیٹوں کو بھی اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیتے. بھائی لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا تو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کہیں دور پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ ہمارا باپ صرف ہمارا ہو جائے. ایک بات بولوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ اچھے بھائی تو نہیں تھے مگر اچھے بیٹے تھے. انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بھی بنایا، تو کیوں بنایا؟ تاکہ باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. جتنے بھی برے تھے، ایک اچھے بیٹے تھے، وہ اپنے باپ سے محبت کرتے تھے اور باپ کی محبت میں بٹوارا نہیں چاہتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں مگر باپ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے، باپ سے کبھی مسکرا کے نہیں ملتے، کبھی باپ کی محبت حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے. وہ لوگ ایک اچھے بھائی تو نہیں تھے مگر ایک اچھے بیٹے تھے، اور اپنے بھائی کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی قتل کر لو بعد میں نیک ہو جائیں گے. یہ بھی شیطان کا بڑا خطرناک فارمولہ ہے. ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی زنا کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی شراب پی لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی نماز مت پڑھو بعد میں پڑھنے لگیں گے، ابھی حج مت کرو بعد میں کر لیں گے. بھائی وہ بعد کب آئے گا؟ کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. جس کل پر ہم ٹال دیتے ہیں توبہ کو، جس کل پر ہم ٹال دیتے ہیں اچھے عمل کو، وہ کل کیا پتا ہم دیکھ پائیں بھی یا نہ دیکھ پائیں. تو یہ شیطان کا بہت بڑا فارمولہ ہے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی توبہ کر لو بعد میں نیک ہو جائے. بہرحال انہوں نے بھائی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ عزیز مصر کے گھر میں پہنچے. مارکیٹ میں بک رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف، نبی کے بیٹے ہیں، اور مارکیٹ میں چند روپیوں میں بک رہے ہیں. اللہ، اور خریدنے والا کون ہے؟ عزیز مصر ہے. مصر کا بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام تھا وہ عزیز مصر کا تھا. عزیز مصر نے خریدا، گھر لے کے آیا اور اپنی بیوی سے آ کے کہتا ہے کہ اکرمی مثواہ، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، اس کی خدمت کرو، اس کا دھیان رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمارا سہارا بنے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے. اللہ وہ ہے جو اسباب پیدا کرتا ہے. سگے بھائیوں نے بھائی نہیں سمجھا، اور آج ایک پرایا آدمی اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت. میرے بھائی، اپنے بھائیوں نے بھائی نہیں سمجھا اور یہاں ایک غیر آدمی بیٹا بنانے کو تیار ہے. اپنی بیوی سے کہہ رہا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اب بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہے اور وہیں جوان ہو گئے. اب جب جوان ہوئے تو مردانہ جو خوبصورتی ہے، ایک مرد جتنا ہینڈسم ہو سکتا ہے وہ خوبصورتی ختم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر. اتنے ہینڈسم ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دی گئی تھی. اب یہ خوبصورتی دیکھیے، خوبصورتی بھی کبھی کبھی فتنہ بن جاتی ہے. بعض لڑکے جب بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیریکٹر ڈاواڈول ہو جاتا ہے. بعض لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر ان کا کیریکٹر گڑبڑ ہو جاتا ہے. خوبصورتی بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی قدر کرو، اس کو فتنہ مت بناؤ اپنے. اب حضرت یوسف خوبصورت ہیں. اب وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں، جس نے ماں کی طرح ان کو 7 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر تک اپنے سامنے دیکھا ہے، وہ عورت ان کے اوپر ڈورے ڈالے. اور ہے تو وہ ان کی ملکہ، مگر قرآن نے ان کو ملکہ نہیں کہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یوسف کی ملکہ نے، یوسف کے مالک کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، مگر چونکہ اس عورت نے اتنا غلط کام کیا تھا کہ قرآن نے اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس کو یوسف کی ملکہ کہا جائے. قرآن کہہ رہا ہے جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس عورت نے یوسف پر ڈورے ڈالے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ،
اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک, اور کہنے لگی اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں مرد کی عزت کا اور مرد کی حیا کا اور مرد کی عفت کا امتحان اس کو کہتے ہیں. بھئی آج تو ایک مرد موقع تلاش کرتا ہے کہ کب اسے کہیں سے کال کوئی مل جائے, کوئی آفر مل جائے اسے برائی کرنے کا. بھئی یوسف علیہ السلام بھی تو مرد ہے نا, انسان ہے نا. آفر مل رہا ہے, اور آفر کون دے رہا ہے؟ خوبصورت عورت دے رہی ہے. کون سی عورت؟ اس دور کی ملکہ ہے وہ عورت, اس دور کے سب سے بڑے منسٹر کی بیوی ہے وہ عورت. اور اسی عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے ہیں, کوئی ڈاؤٹ کرنے والا نہیں, کوئی سیکیورٹی کیمرہ لگا نہیں ہے, اور عورت خود آفر کر رہی ہے. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. انہو ربی احسن مثوایا, میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا, تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا, مجھے سہارا ملا. میں تو بازار میں بک رہا تھا, تیرے گھر میں آ کر کے مجھے پناہ ملی, اور میں تیرے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں. انہو لا یفلح الظالمون, یہ ظلم میں نہیں کر سکتا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد دروازے کی طرف بھاگے. عورت پیچھے پیچھے دوڑی اور ان کا کرتا پکڑا. دوڑنے اور بھاگنے میں حضرت یوسف کا کرتا پھٹ گیا, اور جیسے ہی یہ لوگ دروازے پر پہنچے, دروازہ حضرت یوسف نے کھولا, سامنے عزیز مصر تھا. اب عورت کتنا تیز رنگ بدلتی ہے, تمام عورتیں تو نہیں کہا جا سکتا, مگر عورت کے بھی بہت سارے روپ ہوتے ہیں. اس عورت نے اتنا تیز رنگ بدلا, جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے اس کا شوہر آیا تو کہنے لگی یہ بتاؤ کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ اگر غلط کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو بہت سخت سزا دو. اور کہنے لگی دیکھو میں اس سے اپنی عزت بچا رہی تھی اور اس لیے اس کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے, دیکھ لو یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش تھے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. مگر اسی عورت کی فیملی کا کوئی اور ممبر تھا جو وہاں پر عزیز مصر کے ساتھ آیا. اس نے کہا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے, اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت ڈیفنس کر رہی تھی اور کرتا حضرت یوسف کا آگے سے پھٹا ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ یوسف بھاگ رہے تھے, اپنا ڈیفنس کر رہے تھے, اور عورت کی غلطی ہے. کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. لیکن بہرحال چونکہ بڑے گھر کا معاملہ تھا, شوہر نے کہا کہ یوسف نظر انداز کرو, اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے آئندہ سے تو سدھر جا, کوئی غلط کام مت کرنا. اب یہ بات پورے شہر میں فیمس ہو گئی, پورے شہر میں یہ بات فیمس ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے اوپر ڈورے ڈالے. میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے, کل ہم انشاءاللہ حضرت یوسف کے اس واقعے کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پریشانی میں ہوں, مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور قرض میں بھی, ایسا کون سا عمل کروں اللہ میری غیبی مدد کرے اور پریشانی بھی دور کرے. تہجد پڑھیے, تہجد کی نماز فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں. اور ایک دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے, حضرت علی کو آپ نے سکھائی تھی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے تو کافی ہو جا میرے لیے, مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے, اور اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در کا بھکاری نہ. بڑی جامع دعا ہے, بڑی بہترین دعا ہے, اس کو یاد کر لیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں. ڈفرینس بٹوین رسول اینڈ نبی, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں علماء نے, لیکن ایک موٹی موٹی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو کوئی شریعت لے کر کے آئے یا جن کو کتاب دی گئی. نبی الگ سے شریعت لے کے نہیں آتے, نبی اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو لے کر کے آتے. یہ فرق ہے نبی اور رسول میں. تو جتنے رسول تھے وہ آلریڈی نبی بھی تھے, لیکن جتنے نبی تھے کوئی ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی تھے. رسول ایک ڈگری اوپر کی چیز ہے نبی سے. تو حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, وہ کوئی شریعت لے کر کے نہیں آئے تھے. شریعت لے کر کے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے. جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بہت خطرناک معاملہ ہے سوسائڈ کا.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جس طریقے سے سوسائڈ کرے گا اسی طریقے سے جہنم میں وہ اپنے آپ کو بار بار مارے گا. مان لو پھانسی لگ کے مر گیا تو جہنم میں بار بار اپنے آپ کو پھانسی لگائے گا. زہر کھا کے مر گیا تو جہنم میں بار بار زہر کھائے گا. لیکن اگر وہ توحید پر مرا تھا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اپنے عمل کی سزا بھگت کر کے انشاءاللہ وہ جنت میں داخل, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, یا اللہ اگر چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے بہت خطرناک عمل اور اس کی سزا بہت خطرناک ہے. سود کے پیسے سے کسی روزے دار کو کھانا کر رہا ہے تو کیسا ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اگر سود کے پیسے سے کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا رہا ہے تو بالکل غلط ہے. اگر ایک گروپ مل کر کھانا کر رہا ہے, اس میں ایک ممبر کا سود کا پیسہ ہے تو کیسا ہے؟ معلوم ہے کہ اگر اس کی ساری کمائی سود کی ہے تو پھر اس ممبر کو اس میں شامل نہ کرے. اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی بہت ساری کمائی ہے, کچھ سود کی بھی کمائی ہے, تو ایسے انسان کی ساری کمائی تو حرام نہیں ہے اور ایسے انسان کے گھر دعوت کھائی جا سکتی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا ہے تو اس کے یہاں دعوت نہیں کھا سکتے. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اگر کسی کی میکسیمم کمائی حلال ہے اور اس کے کچھ حرام کے بھی سورسز ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. لیکن اس کے یہاں دعوت کھانا یا اس کا کھانا کھانا حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے دعوت کھائی ہے. یہودی تو سود کا کاروبار کرتے تھے. تو اگر کچھ لوگوں کا گروپ ہے جو روزے داروں کو افطار کرا رہا ہے, اس میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کا کچھ سود کا بھی کام ہے, تو کوشش تو کریں اس کو اوائڈ کریں, اس کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھ تو سود کا کام کر رہا ہے, ہم تجھے شامل نہیں کریں. کوشش تو اس بات کی کریں. لیکن اگر اس کو شامل کر کے افطار کر لیتے ہیں تو افطار ہو جائے گا, لیکن کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کر دیں, اس کو اسکپ کر دیں. لال رنگ کا کپڑا پہننا کیسا ہے مرد کے لیے؟ میرے علم میں لال رنگ کے کپڑے کی کوئی ممانعت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لال رنگ کا کپڑا پہنا ہے. ہاں, زعفرانی جو کلر ہوتا ہے, سیفرون کلر, بھگوا کلر, وہ کلر منع ہے مردوں کے لیے, اس کو کلر کو نہیں پہننا چاہیے. کیا ڈیزائن والے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ڈیزائن سے مراد نارمل ڈیزائن ہے, چیکس وغیرہ بنے ہیں یا لائننگ بنی ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر تصویر بنی ہے, تصویر اگر بنی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی, مگر اس کا گناہ ہوگا. اس تصویر کے کپڑے کی وجہ سے گناہ ہوگا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوگی, لیکن گناہ ہوگا. اور دوسرے نمازیوں کی ان کی نماز میں بھی ڈسٹربنس ہوگا. تو تصویر اگر کپڑے میں بنی ہو تو یا تو وہ کپڑا نہ پہنیں یا اس تصویر کو ڈسٹرائے کر دیں, اس تصویر کے ساتھ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کر دیں کہ تصویر باقی نہ رہے. کسی کے صدقہ میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ کسی کے صدقے میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ اس کے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کسی کے صدقے میں دعا کرنا یہ ثابت نہیں. صدقے میں کسی کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے. وسیلہ کی جائز شکلیں ہم نے بتائی تھی کہ وسیلہ کی جائز شکل یہ ہے کہ آپ کسی نیک انسان سے دعا کرا لیں. کوئی زندہ آدمی ہے, نیک آدمی ہے, اس سے جا کر کے آپ کہیں کہ صاحب میرے لیے تھوڑا روزی روٹی کی دعا کر دیں, میرے علم کے لیے دعا کر دیں. دعا کرا سکتے ہیں, لیکن کسی کے صدقے میں دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. کیا گناہ کرنے پر جہنم میں کیا گناہ کرے پر جہنم میں؟ یہ سوال نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ لوگ وتر کی آخری رکعت میں جماعت ہوتے ہیں جبکہ امام کی رکعت پڑھتے ہیں. اچھا, یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ وتر کی نماز ہو رہی ہے, لوگ تیسری رکعت میں آ کر کے شامل ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. اگر 3 رکعت وتر ہو رہی ہے تو آپ تینوں رکعت امام کے ساتھ پڑھیں. یہ طریقہ اگر آپ نے اپنایا ہے کہ 2 رکعت امام جب پڑھ لے اور تیسری رکعت میں آپ آ کر کے شامل ہوں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ مسافر ہیں, آپ باہر گئے اور امام پڑھا رہا ہے 4 رکعت ظہر کی نماز. اب آپ تو مسافر ہیں صاحب, تو آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے آپ, کیونکہ امام 4 رکعت پڑھا رہا ہے تو آپ بھی 4 پڑھیں گے. آپ مسافر ہیں, آپ کے لیے سفر میں ظہر ہے, جمعہ نہیں ہے. جمعہ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ کے لیے, لیکن آپ جمعہ کی نماز میں اگر امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو جمعہ کی نیت سے شامل ہوں گے. ایسے ہی وتر کی نماز اگر امام 3 رکعت پڑھا رہا ہے تو آپ تیسری رکعت میں شامل ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. وتر کی نماز کے دوران لوگ گپ شپ کرتے رہتے ہیں, کیا ہے؟ غلط ہے بھائی. اور کیا ہے؟ غلط ہے, پرہیز کریں اس سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.